بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آدم کو جمعہ کے دن عصر کے وقت پیدا فرمایا اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں۔ تاریخ ابن عساکر جلد 7 صفحہ نمبر 375 سے یہ لیا گیا ہے، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ حضرت مولا علی شیر خدا بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ فیض القدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 300۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا، آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی کہ میں خدا کی پناہ جاتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت گادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح سے واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام انہی کے ذمہ لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے بی بی حوا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام، ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ تفسیر ساوی پیج نمبر 5 النساء تحت الآیات الشرع الضرر کانی علی المحب سے ماخوذ ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال تھی، کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو انہوں نے اپنی تمام اولاد جن جن کو نبوت ملی تھی، ان کی شخصیت اور ان کی عمر آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے کہ اے اللہ، میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دے، تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے وسوسے، حسد اور نفرت نے جب قابیل کے ہاتھوں سے حابیل کو قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے کہ ایک دن اللہ نے جبرائیل امین کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء و اولیاء زمین تک پہنچیں گے، اور اس کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی نسل کو زمین تک پھیلایا۔ اسی طرح جب آپ کے اللہ کے پاس جانے کا وقت قریب آیا، یعنی آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، تو ایک پھل کھانے کو آپ کا جی چاہ رہا تھا۔
آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈتے رہ گئے۔ اچانک ان کو 2 فرشتے ملے اور کہنے لگے اے بنی آدم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اپنے بابا آدم کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا جاؤ تمہارے بابا چند دن کے مہمان ہیں۔ آپ کے تمام فرزند دوڑتے دوڑتے آپ تک آن پہنچے تو آدم علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ بس اتنے میں موت کا فرشتہ آن پہنچا۔ جیسے ہی بی بی حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو حضرت بی بی حوا سے فرمایا مجھ سے دور ہٹ جاؤ، میں تیری ہی وجہ سے جنت سے نکالا گیا اور آج میرے اور فرشتوں کے درمیان تو حائل نہ بن۔ پھر آپ نے ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا اے فرشتہ موت، کیا بھول تو نہیں گیا؟ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے اور ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا اے اللہ کے نبی آدم، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی عمر کے 40 سال آپ کے پوتے داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں۔ بس آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی، اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ کیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پر اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کر کچھ اختلافات ہیں۔ کچھ مورخین کے نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا، تو کچھ کے نزدیک جبل ابی قبیت، اور کچھ کے نزدیک عراق، اور کچھ کے نزدیک مسجد خریف کے اندر صحن